بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالانہ اجتماع مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن سہل عزیز کا خصوصی پیغام۔ 4000 سے زائد خدام و اطفال کی شمولیت۔ امسال مجلس خدام الاحمدیہ و اطفال الاحمدیہ کینیڈا کے سالانہ اجتماعات 25 تا 27 اگست 2023 مسجد بیت السلام سے متصل وسیع و عریض گراسی میدان میں ایک مرکزی ایئر کنڈیشن مارکی میں منعقد ہوئے۔ اطفال الاحمدیہ کے لیے علیحدہ مارکیز بھی لگائی گئی تھیں، تاہم خدام کے کھیلوں کے پروگرام کے دوران اطفال کے اجتماع کے بعض پروگرام اسی بڑی مرکزی اجتماع گاہ میں بھی منعقد ہوتے رہے۔ اجتماع گاہ کی تیاری کے سلسلہ میں کئی چھوٹی بڑی مارکیاں لگا کر رونق لگا دی گئی۔ گزشتہ ہفتے انہی مارکیز میں مجلس انصار اللہ کینیڈا کا سالانہ اجتماع بھی منعقد ہوا، جبکہ اگلے ہفتے لجنہ امائلہ و ناصرات الاحمدیہ کے سالانہ اجتماعات بھی اسی جگہ ہوئے۔ یوں یکے بعد دیگرے جماعت کی تینوں ذیلی تنظیموں کو ایک ہی مرکزی جگہ پر اپنے اپنے اجتماعات منعقد کرنے کا موقع ملا، الحمدللہ۔ اجتماع کا پہلا روز 25 اگست بروز جمعۃ المبارک صبح 4:30 بجے باجماعت نماز تہجد کی ادائیگی کے ساتھ اجتماع کا آغاز ہوا۔ دوپہر کے کھانے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی، جس کا مقصد قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا تھا، کیونکہ تھوڑے دن قبل سویڈن، ڈنمارک اور بعض دوسرے ممالک میں قرآن پاک کی حقیقی و پرامن تعلیمات سے بے خبری کی بنا پر اس کو جلانے جیسے انتہائی قابل افسوس واقعات وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ اس پینل میں محترم اظہر حنیف صاحب، نائب امیر و مبلغ انچارج جماعت امریکہ کے ساتھ محترم ملک لال خان صاحب، امیر جماعت کینیڈا، و محترم طاہر احمد صاحب، صدر مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا بھی شامل تھے، جبکہ ماڈریٹر کے فرائض مکرم حسن شاہد صاحب، چیئرمین پریس اینڈ میڈیا، مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا نے ادا کیے۔ مزید برآں حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ 4 کنیڈین میجر نیوز ایجنسیز نے پریس کانفرنس کی کوریج کی، جس میں CTV، ٹورنٹو گلوب اینڈ میل، اومنی ہی نیوز اور وان سٹیزن شامل تھیں۔ پریس کانفرنس کے بعد پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ بعد ازاں اجتماع کے پہلے اجلاس میں تلاوت قرآن پاک اور عہد کے بعد محترم ملک لال خان صاحب، امیر جماعت کینیڈا نے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس پیغام کو قداور حروف میں پرنٹ کروا کر اجتماع گاہ کے سامنے آویزاں بھی کر دیا گیا تھا۔ پیغام حضور انور۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کو اپنا سالانہ اجتماع منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور نیک نتائج سے نوازے، آمین۔ مجھ سے اس موقع پر پیغام بھجوانے کی درخواست کی گئی ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ تعلق باللہ میں ترقی کریں، جس کا بہترین ذریعہ نماز اور دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 438۔ لیکن یاد رکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی پہلے اپنی حالت کو بدل کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا ضروری ہے، جہاد کرنا ضروری ہے۔ بندے نے جہاد کی انتہا کیا کرنی ہے؟
اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ اس کی ذرا سی کوشش کو ہی وہ اس کا جہاد سمجھ کر نواز دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ چل کر میری طرف آ رہا ہوتا ہے، تیز چل کے آ رہا ہوتا ہے، تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء، حدیث 6833۔ بس ہمیں اس لحاظ سے اپنے جائزے لینے چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس نور سے فیض پا کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اپنے صحابہ میں، اپنے ماننے والوں میں، اپنے بیعت کرنے والوں میں کیا انقلاب عظیم پیدا کیا تھا۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری بیعت کرنے والوں میں دن بدن صلاحیت اور تقوی ترقی پذیر ہے۔ میں اکثر کو دیکھتا ہوں کہ سجدہ میں روتے اور تہجد میں تضرع کرتے ہیں۔ انجام آتم، روحانی خزائن، جلد 11، صفحہ 315۔ در حقیقت انسان کے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت کا بہت بڑا مقصد یہی بتایا ہے کہ بندے اور خدا میں ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد ہم نے اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنے تعلق کو اس زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے خدا سے نہ جوڑا تو ہمارا یہ دعویٰ بے معنی ہے۔ ہماری یہ بات غلط ہوگی کہ ہم اپنی تبلیغ کو ہر شخص تک پہنچا کر اس کو خدا تعالیٰ کے قریب لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے، جن کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ اسلام کی جس خوبصورت تعلیم کو مسلمان بھلا بیٹھے ہیں اسے حقیقی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرو، تاکہ دنیا بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کے حسن سے آشنا ہو اور خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کرنے والی بنے۔ ہم احمدی جو اتنے بڑے دعوے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اس خدا کے آگے جھکنے والے بنیں، اس سے دعائیں کریں، اور دعائیں کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نمازیں ہیں، اور یہ نمازیں اور دعائیں ہی ہیں جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر رہی ہیں۔ دیکھیں وہ کون سی دنیاوی طاقت تھی جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ احزاب میں جس نے مدد کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ دعائیں ہی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور فتح عطا فرمائی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کی وجہ سے صحابہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا جس نے ان کے ایمانوں کو مضبوط کیا۔ پس یہ اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرما دیا کہ اسلام کی فتح کسی طاقت سے نہیں بلکہ دعاؤں سے ہونی ہے، اور ہوئی ہے۔ طاقت سے ملک تو فتح ہو جاتے ہیں، دل نہیں جیتے جاتے۔ پس آپ نے اپنے ہم قوموں کے دل جیتنے ہیں تاکہ انہیں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ اپنی نمازوں اور عبادتوں کی حفاظت کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اعلیٰ درجے کی خوشی خدا سے ملتی ہے جس سے پرے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس لیے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رضوان من اللہ اکبر التوبہ آیت نمبر 72 ہی رکھا ہے۔ انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے، مگر جس قدر قرب الہی حاصل کر جاتا ہے اور تخلق بے اخلاق اللہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے۔ ملفوظات جلد اول، صفحہ 396، ایڈیشن 1988۔ فرمایا، بڑی بات جو دعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دعا کے ذریعہ ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ملفوظات
جلد 4 صفحہ 45 ایڈیشن 1988۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور حق تبھی ادا ہوگا جب اس کی ادائیگی باقاعدہ کی جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی جائے۔ پس میرے عزیزو، خدا تعالیٰ سے قرب میں بڑھتے چلے جائیں تاکہ دنیا میں شیطان کی حکومت کا جلد خاتمہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقربین کی حکومت دنیا میں قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، آمین۔ بعد ازاں محترم اظہر حنیف صاحب نے اس اجتماع کے افتتاحی کلمات میں حضور انور کے اس خصوصی پیغام کی روشنی میں تاکیداً کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق استوار کرنا چاہیے۔ پہلے روز مختلف کھیلوں کا انعقاد ہوا جس میں 950 سے زائد خدام شامل ہوئے، جبکہ اس موقع پر علمی مقابلہ جات بھی جاری رہے جن میں 53 خدام نے حصہ لیا۔ شام کے پروگرام میں محترم اظہر حنیف صاحب کے ساتھ ایک پامہ خدام کی نشست کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ عرب خدام کے ساتھ بھی ایک خصوصی نشست منعقد ہوئی۔ بعد ازاں محترم صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا نے تمام قائدین مجالس کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی۔ ڈنر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کے بعد اجتماع کے پہلے دن کے اختتام پر ایک بون فائر سیشن کا بھی انتظام کیا گیا، جس میں شہدائے احمدیت کی فیملیز کی سے تعلق رکھنے والے خدام نے اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ پیش آمدہ رکت آمیز واقعات بیان کیے، جبکہ سامع خدام کو شہداء سے متعلق سوالات کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اجتماع کا پہلا روز بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اجتماع کا دوسرا روز مورخہ 26 اگست بروز ہفتہ اجتماع دوسرے روز کا آغاز بھی حسب معمول اجتماعی نماز تہجد کی ادائیگی کے ساتھ ہوا۔ مسجد بیت السلام پوری طرح خدام و اطفال سے بھری ہوئی تھی۔ بعد ازاں صبح 7 بجے خدام و اطفال کو تازہ بتازہ حلوہ پوری اور چنے کے ساتھ ناشتہ کروایا گیا۔ اس کے بعد 8:30 بجے مختلف کھیلوں کا آغاز ہوا، جس میں 839 سے زائد خدام نے اجتماعی و انفرادی کھیلوں میں حصہ لیا۔ آج مجلس اطفال الاحمدیہ کینیڈا کے سالانہ اجتماع کا پہلا روز تھا، جو کہ لوائے احمدیت لہرانے کے ساتھ مین مارکی میں باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج علمی مقابلہ جات بھی جاری رہے۔ نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد خدام کے اجتماع کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہوا۔ محترم صدر صاحب خدام الاحمدیہ کینیڈا نے ہمارے عہد کی پاسداری کے موضوع پر سیر حاصل تقریر کی اور خدام پر دین اسلام جیسے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان، مال اور وقت کو قربان کرنے کی اہمیت اور اس قربانی کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی خدائی برکات پر بھرپور انداز میں روشنی ڈالی۔ صدر محترم کی تقریر کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا، جس میں مختلف سوالات کیے گئے۔ اس کے بعد کھیلوں کے مختلف مقابلہ جات منعقد ہوئے، جبکہ اسی دوران 250 سے زائد خدام مختلف ورکشاپ سے مستفید ہوئے۔ آج 1 درجن سے زائد ملکی سیاستدان، جن میں صوبہ انٹاریو کے وزیر تعلیم، ڈپٹی میئر آف وون، ڈپٹی میئر آف انیسفیل، سٹی آف وون و نارتھ یارک کے ممبران صوبائی اسمبلی کے علاوہ ایٹوبیوکک اور اوٹاوا کے MP شامل تھے۔ شام 7 بجے ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں جماعت احمدیہ کینیڈا و مجلس انصار اللہ کینیڈا کی مجلس عاملہ کے جملہ ممبران موجود تھے۔ عشائیہ کے بعد مغرب و عشاء کی نمازیں ادا کی گئیں۔ مزید برآں ایک بلائنڈ ٹیسٹ کا دلچسپ مقابلہ بھی منعقد ہوا، جس میں آنکھیں بند کر کے فوڈ ٹرائی کی جاتی ہے۔ اس میں بھی خدام نے بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا۔ اس کے علاوہ مختلف ٹاک شوز ہوئے، جس میں خاص طور پر دہریت کا موضوع زیر بحث رہا۔ آج کے اجتماع کا اختتام بون فائر کے ساتھ ہوا۔ یہ پروگرام رات 9 بجے منعقد ہوا، جس میں خدام نے شادی بیاہ سے متعلق سوالات کیے۔ اس یادگاری موقع پر تقریباً 300 خدام کی
مکئی کی تازہ بھنی ہوئی چھلیوں اور کشمیری لذیذ چائے سے توازے کی گئی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام ہوا۔ اجتماع کا تیسرا و آخری روز۔ گزشتہ دونوں روز کی طرح آج بھی نماز تہجد کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ دن کا آغاز ہوا، جس میں خدام و اطفال کی کثیر تعداد شامل ہوئی۔ نماز فجر کے بعد تینوں دن مختلف موضوعات پر درس دیا جاتا رہا، مثلاً جنس کی تشخیص، نشہ کی لت، حلال روزگار اور فحش نگاری کی علت وغیرہ۔ اجتماع کے آخری روز تمام علمی و ورزشی مقابلہ جات کے فائنل نماز ظہر و عصر سے قبل مکمل کر لیے گئے۔ اختتامی اجلاس تقریباً 2:15 بجے شروع ہوا۔ تلاوت عہد کی دہرائی، نظم، اجتماع کی رپورٹس پیش کرنے اور انعامات کی تقسیم کے بعد محترم اظہر انیس صاحب نے ایک نہایت ہی پر اثر تقریر کی اور بتایا کہ کس طرح ایک احمدی اپنے ارد گرد پھیلی معاشرے کی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور کس طرح خلافت احمدیہ جیسی نعمت معاشرے کی جملہ برائیوں سے کے سامنے ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اجتماع کا اختتام اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا۔ امسال اجتماع پر خدام کی حاضری 3313، جبکہ 1445 اطفال نے اجتماع میں شرکت کی۔ اجتماع کے جملہ انتظامات پر ایک نظر۔ کھیلوں کے 8 انفرادی اور 6 اجتماعی مقابلہ جات منعقد ہوئے، جن میں 1000 سے زائد خدام نے حصہ لیا۔ گزشتہ سال کی نسبت امسال خدام کے لیے بعض نئے مقابلہ جات بھی شامل کیے گئے، مثلاً دیوار پر چڑھنا، ثابت قدمی، ایک ٹانگ سے کشتی لڑنا، الیکٹرانک گیمز وغیرہ۔ اس سال 10 مختلف موضوعات پر ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جن سے خدام کو روزانہ سامنا رہتا ہے۔ ان ورکشاپ سے 750 سے زائد خدام مستفیض ہوئے۔ جمعہ اور ہفتہ کی رات بون فائر سوال و جواب کی محافل منعقد ہوئیں، جن میں 1000 کے قریب خدام شریک ہوئے۔ مزید برآں قرآن کی روشنی نامی نمائش کے ساتھ خلافت کے موضوع پر بھی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جسے تقریباً 300 خدام نے دیکھا۔ نیشنل بک سٹور شعبہ کے تعاون سے ایک بک سٹور کا بھی اہتمام کیا گیا، جسے تقریباً 1000 خدام نے وزٹ کیا اور اپنی پسند کی کتب کی خریداری کی۔ اس سال 16 فوڈ سٹال لگائے گئے، نیز معذور خدام و اطفال کے لیے ایک اسپیشل مارکی بھی لگائی گئی، جہاں ان کے لیے اسپیشل فوڈ وغیرہ کے انتظامات کیے گئے تھے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا نے ایک لائیو اسٹوڈیو کا بھی انتظام کیا تھا، جس سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگراموں کو کم و بیش 14,000 افراد نے دیکھا۔ اجتماع کے دوران 40 سے زائد افراد کے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے۔ اس طرح 27 کے قریب انفرادی ویڈیوز، 3 پرومو ویڈیوز، 7 یوٹیوب ویڈیوز اجتماع کی پروموشن کی خاطر جاری کی گئیں۔ یوں گزشتہ 28 روز کے دوران 30,000 ناظرین نے ان ویڈیوز سے استفادہ کیا۔ کم و بیش 125 رضاکاران نے گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران انتھک محنت کر کے اس اجتماع گاہ کی تیاری کا کام مکمل کیا۔ مزید برآں اگلے ہفتے لجنہ امائلہ و ناصرات الاحمدیہ کینیڈا کے سالانہ اجتماعات انعقاد پذیر ہونے کے بعد جملہ انتظامات سمیٹنے کے لیے تقریباً 20 ایکڑ پر مشتمل اجتماع گاہ کو مکمل طور پر وائنڈ اپ کیا گیا۔ فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ رپورٹ ناصر احمد وینس، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لنڈن۔